بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا فلو ہے اور اس وقت فجر کا ٹائم ہو رہا ہے، تو پہلے جب میں نماز کے لیے اٹھی نا تو مجھے بہت زیادہ میری ناک بھی بند ہو رہی تھی اور گلا بھی پورا بند تھا۔ پھر میں نے گرم پانی کیا، اس کے اندر تھوڑا سا سالٹ ڈال کے اس سے تھوڑا سا سکائی کی ہے، پھر تھوڑا سکون ملا، پھر میں نے نماز پڑھی ہے۔ لیکن طبیعت آپ کو بتایا کہ میری گلے میں کافی درد تھا، آواز بنتی، لیکن اب جو ہے نا اور زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے، فلو بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ لیکن ویڈیو بنانی مجھے بہت ضروری تھی کیونکہ ابھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور مہینہ نا اتنی جلدی ختم ہو جاتا ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو بنانا مجھے بہت ضروری ہے تاکہ آپ لوگ جو ہے اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اور کیوں ضروری ہے، آپ میری ویڈیو پورے اینڈ تک دیکھیے گا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو جب سے یہ مہینہ شروع ہوا میں سوچ رہی تھی کہ میں روزہ رکھوں گی، اور فرسٹ جب کوئی میں نے سوچا تھا، پھر سیکنڈ تھرڈ اس طریقے سے مطلب پورا ہی ویک نکل گیا کہ طبیعت اتنی زیادہ ٹھیک نہیں ہو رہی میری، تو پھر میں نے کہا چلو جب ٹھیک ہو جائے گی آرام سے رکھ لیں گے۔ تو سال کے 12 مہینے ہیں، اسلامی بھی ویسے تو ہے ہی، لیکن اسلامی جو سال ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے 12 مہینے بنائے ہیں، اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ہیں جو ہے نا وہ بہت حرمت والے تعظیم والے، اور ان کا جو ہے نا احترام بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ 4 مہینے آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتائے تھے کون کون سے ہیں، ذوالحج، ذوالقعد، اور اس کے علاوہ محرم اور یہ رجب کا مہینہ۔ تو ان مہینوں میں جو ہے نا بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے۔ تو جیسے کوئی سیکرڈ پلیس ہوتی ہے نا، جیسے مکہ میں اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو آپ کو مطلب زیادہ گناہ ملتا ہے۔ کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ وہ ایک تعظیم کی جگہ ہے، وہاں پر آپ کچھ غلط نہیں کر سکتے، گناہ نہیں کر سکتے، کچھ اس طریقے سے مطلب کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کریں گے نا تو اس کی جو ہے نا بے حرمتی ہو جائے گی، سمجھ لیں، تو اس کا گناہ زیادہ مکے میں زیادہ ملے گا نا، اور مکے سے باہر اتنا نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کا آپ کو اور زیادہ گناہ ملے گا، ٹھیک ہے، اس کی اور آپ کو زیادہ سخت سزا ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے مجھے لگا کہ مجھے ویڈیو بنانا ضروری ہے، کیونکہ آپ کو اس مہینے کا بہت زیادہ احترام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں نا، اس کو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں نہیں پتہ کہ کتنا دگنا یا تگنا کتنا دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اجر دیں گے، اور گناہ جب کریں گے نا تو گناہ بہت زیادہ ملے گا۔ تو اس کی تعظیم بہت زیادہ کرنی ہے، اور پتہ نہیں کتنا ہمیں گناہ ملے نا، تو اسی لیے مجھے لگا کہ ویڈیو مجھے بنانا بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ رک جائیں، اس مہینے کی تعظیم کر لیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو عام دنوں میں بھی بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن خاص طور پر ان دنوں میں نا احترام کریں ان دنوں کو، اور اچھے اچھے کام کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس مہینے جو ہے نا توبہ بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بہت رحم کرتے ہیں، بہت پیارا مہینہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے نا 4 مہینے ہیں جو احترام والے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ذوالقعد، ذوالحج، اس کے علاوہ محرم، اور پھر رجب۔ اور رجب کا مہینہ بھی بہت زیادہ پیارا ہے۔ کیوں پیارا ہے؟ کہ ہمارے پیارے نبی جو ہے نا روزے رکھنا سٹارٹ کر دیتے تھے رجب سے، رمضان کی تیاری کے لیے۔ تو اچھا، جب روزے کی بات آتی ہے نا تو یہاں پر بہت زیادہ اختلاف میں نے دیکھا ہے، میں نے بہت سارے الگ الگ علماء کی جب ویڈیو دیکھی، الگ الگ ان کے فرقے ہوتے ہیں نا، تو اس میں اختلاف ہے۔ بہت سارے کہتے ہیں کہ ثواب ہے، اور بہت سے کہتے ہیں کہ جو احادیث ہے نا وہ جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے، یا کچھ اس طریقے سے، تو ایسا روزہ رکھنے کا ثواب نہیں ہے۔ تو میں کیوں کہتی ہوں کہ آپ روزے رکھیں؟ دیکھیں، ایک تو ہم اپنے پیارے نبی کی سنت پوری کر رہے ہیں نا، اس کا تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا، ویسے تو ہمیں روزے کا بھی ثواب ملے گا، اوپر سے ہم اپنے پیارے نبی کی سنت کو زندہ کریں۔ ہمارے قاری صاحب کہتے تھے کہ نبی کی سنت کو زندہ کرنے کا نا 70 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے، واللہ اعلم، مجھے نہیں پتہ، لیکن جو بھی ہم اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں نا، اس کا تو ہمیں ثواب ملے گا ہی۔ جب رجب کے مہینے میں ہمیں ہر نیکی کا ثواب زیادہ مل رہا ہے، تو جب ہم روزہ رکھیں گے تو ہمیں اس کا کتنا اجر ملے گا، تو یہ سوچ کر بھی آپ رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ صدقہ دیں، خیرات دیں، چاہے آپ 10 روپے بھی کسی کو دینا تو آپ دیں، کسی کی مدد کر دیں۔ اچھا، اگر ایک پیج آپ قرآن پاک کا پڑھ لیں، اگر آپ نہیں پڑھ لیں بالکل، تو ایک پیج سے سٹارٹ کر دیں، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ استغفار پڑھ لیں تھوڑی سی بڑھا دیں، درود شریف پڑھ لیں بڑھا دیں، اور جو ہے نا رمضان کی تیاری کے لیے رکھیں۔ جیسے کوئی بھی ایونٹ آنے والا ہوتا ہے، شادی ہونے والی ہے یا کچھ ہونے والا ہے، ہم پہلے سے کتنی زیادہ تیاری کرتے ہیں، تو ہمارے گھروں میں بھی جو ہے نا ہمارے
مسلمانوں میں بھی جو رمضان آتا ہے نا، یہ ایک گیسٹ کی طرح آتا ہے، تو آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں نا، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی کروائیں۔ تو اس مہینے کا آپ بہت زیادہ بھرپور فائدہ اٹھائیں، رجب کا بھی، شعبان کا بھی اور رمضان کا بھی۔ تو رجب سے جو ہے نا رمضان کی تیاری شروع کر دیں، اور ابھی سے آپ سوچیں کہ میں روزے رکھنے کی پریکٹس کرتا ہوں، ابھی جمعے کے جمعے رکھ لیا، یا جمعرات کو یا پیر کو رکھ لیا، تو ہم لوگ پورے تو نہیں رکھ پاتے نا، لیکن اس طریقے سے ہماری پریکٹس تو ہوگی، ہماری جسمانی بھی پریکٹس ہوگی نا۔ ایک دم سے پھر رمضان آ جاتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے اسٹارٹ کریں، سر میں درد اسٹارٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ روزے رکھنے کی پریکٹس نہیں ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں نہیں کر پا رہے ہوتے، ایک دم سے بوجھ پڑ جاتا ہے کہ قرآن پاک بھی اسٹارٹ کر دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے رجب میں بیج بونے کا مہینہ ہوتا ہے، اور شعبان جو ہوتا ہے نا وہ پانی ڈالنے کا مہینہ ہوتا ہے، اور رمضان جو ہوتا ہے نا وہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم رمضانوں میں بیج بونا شروع کر دیں گے تو پھر ہم فصل کب تک کاٹیں گے؟ تو یہ ڈفرینس آ گیا نا، دیکھیں ابھی سے ہم تیاری کریں گے، بیج بوئیں گے، پھر پانی ڈالیں گے، پھر ہم جو ہے رمضان میں انشاءاللہ اس کا پھل حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو پہلی دفعہ شاید یہ حدیث کی سمجھ آئی ہوگی، یا مجھے تو مطلب جب میں نے سنی تھی نا، پہلے مجھے اتنا سمجھ نہیں تھی اس حدیث کی، پھر بعد میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو ہے نا، ہم لوگ الٹے چلتے ہیں نا، ساری چیزیں ہم لوگ الٹی کر رہے ہوتے ہیں، تو سیدھے طریقے سے کرنا ہے، رجب سے اسٹارٹ کرنی ہے، تھوڑی تھوڑی تیاری کر کے، پھر شعبان میں اور زیادہ پریکٹس کرنی ہے، پھر انشاءاللہ رمضان میں جو ہے نا ہم بالکل عملی طور پر ساری چیزیں کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اور پھل کاٹنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو رجب جو ہوتا ہے نا، شعبان جو ہوتا ہے، وہ رمضان کی تیاری کے لیے آتا ہے، اس میں بھرپور تیاری کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کو معاف کروائیں۔ تو جیسے میں نے بتایا نا کہ آپ تھوڑے تھوڑے سے ہی شروع کرتے ہیں، مطلب جمعے کا روزہ رکھ لیا، یا جمعرات کا، یا منڈے کا، کتنے بھی آپ کو ایزی لگتے ہیں آپ روزے رکھیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کا ایک پیج ہی پڑھ لیا آپ نے، یا آپ نے صدقہ 10 روپے بھی کرنا ہے تو کر دیں، لیکن نیت یہ رکھیں کہ یہ شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ مجھے بہت اس کا اجر دیں گے، تو نیت کا جو ہوتا ہے نا سارا عمل دخل ہوتا ہے، تو آپ نیت کر لیں، نیت کریں گے نا تو آپ کو اس کا بہت اچھا ثواب ملے گا۔ آپ کی نیت بہت اچھی ہونی چاہیے، تو بس نا اپنے دل سے جو ہے نا نیت یہی چیزوں کی رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا ہر چیز کا اجر دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کا اجر دیں گے، کوئی بھی نیکی کرے نا تو یہ آپ دن میں سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دیے گا، کچھ بھی اچھا کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا فیک چیزیں کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے، تو دکھاوے کے لیے نہیں کریں، اگر آپ کو نہیں ہو رہی تو آپ دکھاوا نہیں کریں، اگر آپ کو کوئی برا سمجھ رہا ہے تو نہیں کریں، لیکن اگر آپ کوئی بھی چیز کر رہے ہیں نا تو آپ یہ سوچ کے کریں میں اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو آپ کو اس کا بہت اچھا سا اجر ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، رجب، شعبان اور رمضان میں دیکھیں اللہ کی رونق سی شروع ہو جاتی ہے، صرف رجب کے مہینے سے ہی کتنی رونق شروع ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر خیریت کے ساتھ پہنچائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہے نا دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم رجب کے مہینے میں ہیں اور شعبان کے مہینے میں ہمیں وہ رحمتیں اور برکتیں ہمیں ملیں، اور اس کے علاوہ ہم رمضان تک ہمیں خیر خیریت سے پہنچائیں۔ تو آپ لوگ بھی ایسے ہی دعا کیا کریں۔ مجھے تو رجب کے مہینہ آتا ہے نا تو میری ایکسائٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے، شروع سے ہی رجب، شعبان، رمضان، یہ 3 مہینے سبھی کی آئی ایم شیور ہو جاتی ہوگی، اور کتنا اچھا لگتا ہے نا، ایک الگ ہی ماحول ہوتا ہے، ایک الگ ہی رونق ہوتی ہے ان 3 مہینوں کی، ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ایسے ہی رونق رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کا بھرپور فائدہ اٹھانے کا ہمیں موقع بھی دیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، یہ دنیا جو ہے نا یہ عارضی ہے، دیکھیں ہم جو ہے نا انجوائمنٹ دوسری چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، مطلب وہ انجوائمنٹ نہیں ہوتی، وہ ہمارے لیے اور غلط ہم اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، ہم غلط چیزیں کر کے اس میں انجوائمنٹ میں انجوائمنٹ میں تو یہ ہوتی ہے ان چیزوں میں۔ دیکھیں آپ اب پڑھیں گے، جب کا مہینہ آئے گا ہم یہ پڑھ لیتے ہیں، یہ نماز کر لیتے ہیں، یہ روزہ رکھ لیتے ہیں، تو اس میں بھی کتنا مزہ آتا ہے نا۔ اپنی ترجیحات کی باتیں، تو اپنی ترجیحات کو آپ بدلیں، آپ کچھ آرام چیزوں میں آپ لوگ انجوائمنٹ ڈھونڈ رہے ہوں گے، تھوڑی دیر کا مزہ آئے گا، بعد میں آپ کو بے سکونی ہوگی، لیکن آپ اچھے کام کریں گے نا تو مزہ بھی آئے گا اور سکون بھی ملے گا۔ تو میرا ولاگ یہیں تک تھا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔